الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم۔ خداوند متعال چھٹے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے کوئی کسی کو اونچی آواز میں برا بلا کہے مگر مظلوم، یعنی خدا کو پسند یہ ہے کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں اٹھے، فریاد بلند کرے، اسے رسوا کرے۔ اس وقت ہم سب مظلوم ہیں، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ظالم اور ڈاکو ہمارے حکمران اور ان کے ہینڈلر ہیں۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ایک عظیم فیصلہ کیا کہ پاکستان میں حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی، کون ہمارا حکمران ہوگا؟ وہی جسے جیل میں بند کیا انہوں نے، عمران خان، وہ ہمارا حکمران ہوگا۔ لیکن اقتدار کے بھوکوں نے، ان درندوں نے، بھیڑیوں نے، قاتلوں نے، راہزنوں نے، ڈاکوؤں نے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا اور عوام کا مینڈیٹ چھین لیا۔ دوستو، 1 سال ہونے کو ہے، ہمارا ملک سیاسی بحران، معاشی بحران، امن و امان کا بحران، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں irrelevant ہو چکا ہے۔ اب راستہ کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ آپ زیادہ تر جوان ہیں، جوان کبھی نا امید نہیں ہوتے، جوان ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ ارادوں کی جنگ ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، اس میں وہی ہارے گا جو تھک جائے گا، اور حکمرانوں کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے یہ بکھلائے ہوئے اور ہارے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سارے پاکستان کے عوام نکلیں، ہر کوئی نکلے، ہر کوئی نکلے۔ وطن بچانے کا وقت ہے، پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم اٹھیں گے انشاءاللہ اور پاکستان توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ خان عمران خان، امید ہے پاکستان کی، امید ہے پاکستان کی، پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، دنیا میں پاکستان کی عزت عمران خان سے ہے۔ ہم ایک قوم بنیں گے، عمران خان کے ارد گرد سارا پاکستان جگہ ہے، ہم ایک قوم بنیں گے اور انشاءاللہ اس وطن کو، پاک وطن کو عظیم وطن بنا کے چھوڑیں گے۔ شرط یہ ہے ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں رہے اور لبیک کہتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر حاضر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔